سبيل الدموع ذليل وهدايا صحيحك الكريم وبعث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيب القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت منتقل ہو گئی اور سوائے مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ مبشرات کے معنی ہیں خوشخبری دینے والی چیزیں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث کا وقت آیا تو ابتدا میں 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، بلکہ 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے تو جو واقعہ آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا بعینہ وہی واقعہ بیداری میں پیش آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب سچا ہو جاتا، اور صبح کے اجالے کی طرح اس خواب کا سچا ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا۔ اس طرح 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے۔ ان 23 سالوں میں سے 6 ماہ کا عرصہ صرف سچے خوابوں کا زمانہ تھا۔ اب 23 کو 2 سے ضرب کریں گے تو 40 بن جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے کو 40 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں سے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب ہی آتے رہے، وہی نہیں آئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور ارشاد اس طرف کر دیا کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا اور مومنوں کو سچے خواب دکھائے جائیں گے اور ان کے ذریعے بشارتیں دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں مسلمانوں کو بیشتر خواب سچے آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور آدمی کو اس کے ذریعے بشارتیں ملتی ہے، لہٰذا اگر خواب کے ذریعے کوئی بشارت ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لیکن ہمارے یہاں خواب کے معاملے میں بڑی افراط و تقریب پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچے خوابوں کے قائل نہیں ہے، نہ خواب کے قائل نہ خواب کی تعبیر کے قائل۔ یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچے خواب مبشرات ہیں۔ اور دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو خوابوں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور خواب ہی کو مدار نجات اور مدار فضیلت سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے اچھا خواب دیکھ لیا تو بس اس کے معتذر ہو گئے، اور اگر کسی نے اپنے بارے میں اچھا خواب دیکھ لیا تو وہ اپنا ہی معتذر ہو گیا کہ میں اب پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں۔ یہ خواب تو سونے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ بیداری کی حالت میں کچھ چیزیں دکھاتے ہیں جس کو کشف کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو کشف ہو گیا تو وہ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ آدمی ہے۔ اب چاہے بیداری کے اندر اس کے حالات سنت کے مطابق نہ بھی ہوں، خوب سمجھ لیجئے کہ انسان کی فضیلت کا اصل معیار خواب اور کشف نہیں، بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ اس کی بیداری کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، بیداری کی حالت میں وہ گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے یا نہیں، بیداری کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر اطاعت نہیں کر رہا تو پھر اس کو 1000 خواب نظر آئے ہوں، 1000 کشف ہوئے ہوں، 1000 کرامتیں اس کے ہاتھ پر صادر ہوئی ہوں، وہ معیار فضیلت نہیں۔ آج کل اس معاملے میں بڑی سخت گمراہی پھیلی ہوئی ہے، پیری مریدی کے ساتھ اس کو لازمی سمجھ لیا گیا ہے۔ ہر وقت لوگ خوابوں اور کشف و کرامات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں اور خواب کی تعبیر میں امام ہیں،
پوری امت محمدیہ میں ان سے بڑا عالم خواب کی صحیح تعبیر دینے والا شاید کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر دینے میں ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں، لیکن ان کا ایک اتنا پیارا چھوٹا جملہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ جملہ خواب کی حقیقت واضح کرتا ہے۔ فرمایا، خواب ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا خواب دکھایا، لیکن خواب کسی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بیداری کے اعمال سے غافل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، یعنی جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی تو یہ بڑی عظیم سعادت ہے، اور اس کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرف لیے کے مطابق دیکھے جو حدیث کے ذریعے ثابت ہے، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے۔ شیطان یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک میں آ جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنی زیارت کی خصوصیت بیان فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت سے لوگوں کو یہ سعادت عطا فرماتے ہیں اور انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ بڑی عظیم نعمت اور عظیم سعادت ہے، لیکن اس معاملے میں ہماری بزرگوں کے ذوق مختلف رہتے ہیں۔ ایک ذوق تو یہ ہے کہ اس سعادت کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے عمل کیے جاتے ہیں جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور بزرگوں نے ایسے خاص عمل لکھے ہیں، مثلا یہ کہ جمعرات کی شب میں اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد فلاں عمل کر کے سوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے کی توفیق اور امید ہوتی ہے۔ اس قسم کے بہت سے اعمال مشہور ہیں۔ بعض حضرات کا ذوق اور مذاق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ذوق کے پیش نظر خواب میں زیارت کی کوشش کرنا چاہے تو کر لے اور اس سعادت سے سرفراز ہو جائے۔ میں آپ لوگوں کو خواب کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ ایک قاضی تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقدمہ سامنے آیا اور مقدمے کے اندر گویا پیش ہوئے اور شریعت کے مطابق گواہوں کی جانچ پڑتال کا جو طریقہ ہے وہ پورا کر لیا، اور آخر میں مدعی کے حق میں فیصلہ کرنے کا دل میں ارادہ بھی ہو گیا، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کا اعلان کل کریں گے۔ یہ خیال ہوا کہ کل تک ذرا اور سوچ لوں گا، لیکن جب رات کو سوئے تو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور جب صبح بیدار ہوئے تو ایسا یاد آیا کہ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو تم فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ یوں کرنا چاہیے۔ اب اٹھ کر جو غور کیا تو جس طریقے سے فیصلہ کرنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کسی طرح شریعت کے دائرے میں فٹ نہیں ہوتا۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ ظاہری طور پر شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یوں فیصلہ کرو۔ اب معاملہ بڑا سنگین ہو گیا، اور یہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بڑی سنگین ذمہ داری ہوتی ہے۔ جن لوگوں پر گزرتی ہے وہی اس کو جانتے ہیں۔ راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے خلیفہ وقت سے جا کر بتایا کہ اس طرح سے یہ مقدمہ پیش آ گیا، اور حضور علیہ وسلم نے خواب میں اس طرح کا فیصلہ کرنے کو فرمایا۔ آپ علماء کو جمع فرمائیں تاکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ ہو جائے۔ چنانچہ سارے شہر کے علماء جمع ہوئے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، اور اس طرح سے مقدمہ درپیش ہے۔ ظاہری طور پر شریعت کا تقاضا یہ ہے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا کیا جائے۔ علماء نے فرمایا کہ واقعی یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حضور علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور شیطان آپ کی صورت مبارک میں آ نہیں سکتا، لہٰذا حضور علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس زمانے کے ایک بزرگ جو اپنی صدی کے مجید کہلاتے تھے، حضرت شیخ عزت الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مجلس میں حاضر تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں پورے جزم اور وثقوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ شریعت کے قاعدے کے مطابق آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہی فیصلہ
فیصلہ کیجیے اور سارا گناہ ثواب میری گردن پر رہے۔ خواب کی بات پر فیصلہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ خواب میں ہزاروں احتمالات ہو سکتے ہیں، خدا جانے اپنے دل کی کوئی بات اس میں آ گئی ہو۔ اگرچہ حضور علیہ وسلم کی صورت مبارک میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا ہو، کوئی غلط بات دل میں آ گئی ہو۔ شریعت نے حضور علیہ وسلم کی بیداری میں سنے ہوئے ارشادات کے مقابلے میں ہمارے خواب کو حجت قرار نہیں دیا، اور حضور علیہ وسلم کے جو ارشادات ہم تک سند متصل کے ساتھ پہنچے ہیں وہی ہمارے لیے حجت ہیں، ہمیں انہی پر عمل کرنا ہے۔ آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور گناہ ثواب میری گردن پر ہے۔ خواب اور کشف وغیرہ سے شرعی حکم نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جو اس قوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ بات کہنا آسان کام نہیں تھا کہ گناہ ثواب میری گردن پر۔ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دین کی صحیح تشریح کے لیے اور اس دین کے تحفظ کے لیے بیچتے ہیں، ان سے ایسی باتیں کرا دیتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ اصول مان لیا جاتا کہ خواب سے بھی شریعت بدل سکتی ہے تو پھر شریعت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ ایک سے ایک خواب لوگ دیکھ لیتے ہیں اور آ کر بیان کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے جاہل پیر ہیں جو بدعادت میں مبتلا ہے، وہ انہی خوابوں کو سب سے کچھ سمجھتے ہیں۔ کوئی خواب دیکھ لیا یا کشف ہو گیا، الہام ہو گیا اور اس کی بنیاد پر شریعت کے خلاف عمل کر لیا۔ خواب تو خواب ہے، اگر کسی کو کشف ہو جائے، جو جاگتا ہے، جو جاگتے اور بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں آواز آتی ہے اور وہ آواز کانوں کو سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کشف شریعت میں حجت نہیں۔ کوئی شخص کتنا ہی پہنچا ہوا عالم یا بزرگ ہو، اس نے اگر خواب دیکھ لیا یا اس کو کوئی کشف یا الہام ہو گیا، وہ بھی شرعی احکام کے مقابلے میں حجت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔